السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام آمنہ بشیر ہے۔ میں منہاج یونیورسٹی کی طالب علم ہوں۔ میں MSc میتھ ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ میں جس کتاب پہ لب کشائی کرنے جا رہی ہوں وہ حیات النبی ہے۔ زیر نظر کتاب اساتذی محترم قائد تحریک منہاج القرآن پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کوئی مستقل تصنیف نہیں ہے، بلکہ ان کے ان تدروس میں سے بعض تدروس مرتب کیے گئے ہیں جو انہوں نے جامعہ اسلامیہ منہاج القرآن کے طلباء کو الشفا پڑھاتے ہوئے دیے۔ بندہ ناچیز کو اس کو ترتیب دیتے ہوئے کوشش کی ہے کہ قبلہ قادری صاحب کے لیکچر کو حتم المقدور بہتر انداز میں پیش کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ قبلہ قادری صاحب دور حاضر کے علمی، فکری اور عملی درجات میں ایسے بلند مقام رکھتے ہیں کہ ان کے بارے میں دلائل دینے کی چند ہا ضرورت نہیں۔ ان کا علمی کام آج بھی اور خصوصاً آنے والی نسلوں کے لیے ایسی دلیل شافی ہوگا کہ کوئی ذی شعور ان کی خدمات کا اعتراف کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ میں یہ بات کہنے میں کوئی باک محسوس نہیں کرتی کہ بندہ ناچیز اپنی علمی کم آئیگی کے سبب اس کتاب کو مرتب کرنے کا حق ادا نہیں کر سکا، اس لیے کہ قبلہ قادری صاحب اپنی بات کو جس انداز میں ہر سامع کے لیے قابل فہم بنا کر پیش کرتے ہیں، یقیناً اس طرح میں اس کتاب کو پیش کرنے سے قاصر رہی ہوں۔ پھر اس مسئلے کو مختلف فریع بنا دیے جانے کی وجہ سے زیادہ قرآن و سنت سے دلیل دینے کی طرف توجہ مرکوز رہی ہے، اور پھر اس کی تائید کے لیے صحابہ، تابعین، محدثین، مفسرین اور مختلف مکاتب فکر کے سرکردہ علماء کے اقوال پیش کرنے کی طرف زیادہ توجہ کی گئی۔ اس لیے عام قاری کو حوالہ جات کی بھرمار کی وجہ سے اگر سمجھنے میں دقت محسوس ہو یا تہرٹ محسوس ہو تو اس کے لیے ہم پیشگی معذرت خواہ ہیں۔ اس کے باوجود اگر اس کتاب میں کوئی حسن ترتیب نظر آئے تو یہ فقط اللہ کی عطا ہے، اگر کوئی خامی ہو تو وہ بندہ ناچیز کے سبب ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ایوری سول ول ٹیسٹ دا ڈیتھ کے الفاظ اس حقیقت کو آشنا کر رہے ہیں کہ کسی آدمی کو بھی موت سے فرار نہیں ہے، اور دوسری طرف اس حقیقت سے پردہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ موت دائمی نہ ہوگی، کیونکہ کسی چیز کا ذائقہ تھوڑی مدت کے لیے ہوتا ہے، بلکہ یہ موت حیات ابدی کے نقطۂ آغاز کا کام سر انجام دیتی ہے۔ وہ آدمی جو کہ اس دنیا میں کفر و شرک کی وادیوں میں بھٹکتا رہا، اس کی زندگی کا آغاز بھی قبر سے ہو جاتا ہے، اگرچہ اس کے کفر اور اعمال بد کے سبب اس کی یہ زندگی اس کے لیے راحت و سکون نہیں بلکہ درد و الم کا باعث ہوتی ہے، اور اس طرح کا عذاب دیا جاتا ہے۔ اس طرح ایک عام مسلمان کو بھی یہ زندگی عطا کی گئی ہے کہ اس کی زندگی کفر و مشرکین کی زندگی سے مختلف نوعیت کی ہوتی ہے، اور پھر اللہ کے صالح بندوں کی زندگی رتبہ کے اعتبار سے عام مسلمانوں سے بلند ہوتی ہے۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو کہ انبیاء علیہ السلام کے سردار اور اس کائنات میں عزت و شرف کے اعتبار سے ہر ایک سے بڑھ کر ہیں، ان کی آیات بھی اس نسبت سے بلند تر اور کامل تر ہوں گی۔ اس کتاب کے حصہ اول میں آیات بزرگی کو بیان کیا گیا ہے تاکہ دوسرے حصوں میں آیات نبی کے بیان کو حسن طریقے سے سمجھا جا سکے۔ حیات بزرگی کا بیان شروع کرنے سے پہلے چند بنیادی اصطلاحات کی ضروری تشریح کی گئی ہے جن کا جاننا نفس مسئلہ کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے، جیسے حیات کیا ہے، حیات کیا ہے، بزرگ کس کو کہتے ہیں، نیز عذاب و ثواب قبر کے حوالے سے بھی حیات بزرگی کو ثابت کیا گیا۔ پھر یہ کہ عذاب و ثواب قبر کا مفہوم کیا ہے، ان تمام چیزوں کو حصہ اول میں چند وضاحتوں سے پہلے بعد میں ذکر کر رہی ہوں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں فرمایا ہے کہ تحقیق ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے پیدا کیا، پھر اس نطفے میں تبدیل کر دیا اور امن کی جگہ پر محفوظ کر دیا، اور پھر اس نطفے کو مجمد خون کی شکل دی، اور اس کے بعد مجمد خون کو چبائے ہوئے گوشت کی شکل میں تبدیل کیا، چبائے ہوئے کو ہڈیوں میں تبدیل کر دیا، بس ہڈیوں پر گوشت چڑھا دیا، اور اس کے بعد اس کو ایک ایسی وجود بنا دیا جس کو اس سے پہلے کوئی مثال نہ تھی۔ حیات کیا ہے؟ حقیقی حیات محض روح کے پائے جانے سے وجود میں نہیں آتی، بلکہ اس صفت کے پائے جانے سے وجود میں آتی ہے جو احساس، علم، قدرت اور ارادے کا باعث ہے۔
اور موت وہ حالت ہے جس میں نہ احساس، نہ علم، نہ قدرت اور نہ ہی ارادے کا سبب پایا جائے۔ ان آیات کے معنی سے واضح ہے کہ مندرجہ بالا آیات فطرت کے مادی اور تدریجی ارتقاء کو بیان کرتی ہیں، اور اس کے ذیل میں جب روح یا شعور اور ارادے کی پیدائش کے بارے میں اشارہ کرتی ہیں تو ایک اور فطرت کو بیان کرتی ہے جو پچھلی قسم کی پیدائش یا فطرت کے بالکل برعکس اور مخالف ہے۔ عذاب و ثواب قبر کے بارے میں 3 مذاہب۔ عذاب و ثواب قبر کا محل فقط روح، عذاب و قبر کا محل فقط جسم اور روح دونوں پر عذاب۔ جسم اور روح کے درمیان تعلق، روح کے ساتھ جسم کو بھی عذاب آتا ہے۔ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ جسم اور روح کے درمیان ایک معنوی تعلق ہوتا ہے۔ اس تعلق کے سبب روح پر وار ہونے والے کیفیات جسم بھی محسوس کرتا ہے۔ لہٰذا ان تصریحات کی روشنی میں یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ سید المرسلین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات بعد ازل و وصال اور دوسرے لوگوں کی حیات میں بہت زیادہ فرق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال میں درجات کے اعتبار سے بلند مرتبے شامل ہیں۔ حیات بزرگی کے بارے میں پڑھ کر یہ پتہ چلا کہ بزرگ 2 چیزوں کے درمیان آڑ اور رکاوٹ کا نام ہے۔ عام دنیا سے رخصت ہو جانے اور قیامت تک قائم ہو جانے سے پہلے کا تعلق وہ بزرگ کہلاتا ہے۔ جسم سے روح سے جسم تک کے جو مراحل ہیں وہ حیات برزگی میں آتے ہیں۔ اسی طرح حیات برزگی کو بیان کر کے ہم حیات النبی کے بیان کو حسن طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اگر ہم حیات برزگی کو انتہائی زیادہ خوبصورت طریقے سے بیان کریں تو ہم حیات نبی کو پڑھ کر ہم دنیا آخرت دونوں میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں قرآن پاک سے اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی